اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے۔ تو فرمایا یہ تقوی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت تقوی ہے، توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے، اور رومی فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے ہیں صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لے آ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا اس کو کنٹرول میں لاؤ، یہ بڑا حج ہے۔ فرمایا دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کے خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور عرض کیا گیا کہ گناہ کیا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں جو کھٹکے وہ گناہ ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اپنے مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ عبادت کو، وہ سجدوں کو بندے کے منہ پہ مارے گا۔ کو بندہ نماز پڑھے، دوسروں کو بے نمازی کے تانے دے، چاند ٹگے راہ خدا میں خیرات کرے اور لوگوں کو کنجوس کہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی عبادت کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ عمل کر کے ڈرتے رہنے کا نام تقوی ہے۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں اس حال میں دیکھا کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام تھے،
جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ فرماتے مجھے تعجب ہوا کہ مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کے متکبر بنا ہے، یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا نالائق آدمی ہے کہ تیرے گھر میں بھی آ کے دولت کے نشے سے باہر نہیں آ رہا۔ خیر فرماتے وہ نگاہوں سے ایک منظر تھا، اوجل ہوا۔ فرماتے زندگی میں میری ایک موڑ پہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو گئی، اب کے بار حرم میں نہیں بلکہ فرماتے بغداد کی گلیاں ہیں، اور اب پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہی شان و شوکت؟ فرماتے نہیں۔ کیا وہی ٹھاٹ باٹ؟ فرماتے نہیں۔ کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں۔ آپ فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تکبر مکن زی نہار ہے پسر کہ روزے سے دستش درائی بسر۔ سادی کہتے بیٹے تکبر نہ کر ورنہ ایک دن اسی کے بال آ کے گرو گے۔ تو تقوی نام ہے عمل کر کے ڈرتے رہنے کا۔ آئیے میں آپ کو اسلاف کی کہانیاں سناتا ہوں۔ ہمارے تو یقین پلے ہی کچھ نہیں نا، نماز پڑھی تو بے نمازی کے تانے دیے، ہم نے چند ٹگے خیرات کیے تو کنجوس کہا، اور بہانے بہانے سے اپنی عبادت کے تذکرے کیے، اور اندر بغض حسد کی آگ بھی یہاں لگی ہوئی ہے، چغلی غیبت کینہ کیا کچھ نہیں ہمارے من میں۔ اور وہ لوگ کتنے قاداور تھے، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دیتے تھے، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تأمل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے، آقا فنڈ کا اعلان کرتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آقا مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری، کٹا کے رکھ دو زبان میری۔ جذبوں سے سرشار شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔ اس بار سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو مال تھا وہ حضرت عمر کے مال سے تھوڑا تھا، اور حضرت عمر کہتے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ دین میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمارے مزاج ہٹ کے ہیں، ہم دنیا بنانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ کوسنے دیے جاتے ہیں بچوں کو، فلاں پاپڑ بیچنے والا، آلو چھولے بیچنے والا آج مربوں کا مالک، اس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، اور تم آج بھی وہیں ریڑی پہ کھڑے ہو۔ ہم نے بچوں کو دیا تو دنیا کا درد دیا، آخرت بنانے کی محنت کبھی کسی نے نہ سکھائی۔ یہ نہ کہا کہ بیٹے جب کام کے لیے جاؤ حی علی الصلاح کی صدائیں گونجے، کام کو چھوڑ کر سونے رب کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرنی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو آخرت کا درد نہ دیا۔ صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا مزاج عمل میں رکھتے تھے۔ حضرت